میرے بھائیو، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک انہوں نے اوپر ایک زوردار آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی دنیا میں نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 نوروں کی بشارت دیتا ہوں جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں۔ نمبر 1 فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ، اور نمبر 2 خواتیم سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ اب یہاں پہ عربی کا جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ خواتیم ہے، اور عربی میں جمع کم از کم 3 سے شروع ہوتی۔ عربی میں واحد ہے، اس کے بعد تثنیہ ہے اور پھر جمع، جیسا کہ مشرق یہ سنگولر کا صیغہ ہے، اور مشرقین 2 مشرقیں، اور مشارق 3 یا 3 سے زیادہ مشرقیں۔ تو یہ خواتین کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ایٹ لیسٹ 3 آیات۔ تو یہ واحد حدیث ہے جس میں سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات کا ذکر آیا ہے، جو آج ہم نے کور کرنی ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر آنورڈ اینڈ تک۔ ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اور یہ اسپیسیفکلی ہمارے صبح و شام کے اذکار میں بھی شامل ہے، جو بلو کارڈ کے اوپر ہم نے ریفرنس دیا ہوا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا تو اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی، ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی، یعنی کسی قسم کا اور وظیفہ جو کسی بھی وہ کام کے لیے کرتا ہے، شیاطین کو بھگانے کے لیے، جنات کو بھگانے کے لیے، مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے، تکلیف کے ازالے کے لیے، ہر چیز سے یہ کفایت کرے گا۔ یہ ایک وظیفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور جو میں نے اس سے پہلے حدیث بیان کی تھی صحیح مسلم کی، جس میں ایک فرشتے نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت دی، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات۔ اس میں آگے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جو شخص بھی سورۃ الفاتحہ یا سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگ رہا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا۔ تو وہ تو بڑی بہترین دعائیں ہیں، چاہے سورۃ الفاتحہ ہو یا سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات، وہ دعائیں بھی ہیں، تجدید ایمان بھی ہے، ہر حوالے سے اہم ترین آیات ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے اپنے پاس ایک کتاب لکھی تھی۔ لوح محفوظ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے پیدا ہوا ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر فرمایا لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، یعنی اس کے بعد لوح محفوظ پیدا ہوا اور جو کچھ ہو چکا یعنی قلم کی اپنی پیدائش اور قیامت تک ہونے والی جو تقدیر سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، ایک ایک ٹائنیز ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں وہ قلم سے لکھوا دی۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہارڈ ڈسک ہے بڑی، جس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کی ہے مخلوقات کی پیدائش سے 2000 سال پہلے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات درج فرمائی تھی ان میں سے آخری 2 آیات سورۃ البقرہ کی نازل فرما کر سورۃ البقرہ کو مکمل، یہ کوئی عام آیات نہیں۔ ایک اور حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، فضائل قرآن والا جو چیپٹر ہے، امام نسائی کی 2 کتابیں ہیں، بیسیکلی تو ان کی کتاب ایک ہی ہے سنن نسائی الکبریٰ، جس کی تلخیص کر کے سنن نسائی الصغریٰ لکھی گئی، جو ہم سنن نسائی جسے کہتے ہیں۔ ان کے شاگرد تھے امام ابن السنی، انہوں نے اس کو کم کیا تھا۔ وہ جو اوریجنل کتاب ہے اس میں آلموسٹ 12,000 احادیث، اس میں کئی ایک چیپٹرز الگ سے بھی اردو زبان میں پرنٹ ہو چکے ہیں۔ وفات النبی ایک چیپٹر ہے، خصائص علی اسی کا چیپٹر ہے، فضائل قرآن اس کا چیپٹر ہے،
عمل الیوم واللیلہ، صبح شام کے اذکار، اس کا چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ۔ اس میں جو فضائل قرآن چیپٹر ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عرش کے نیچے جو خاص خزانہ ہے اس میں سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی۔ اور یہ جو آخری الفاظ ہیں نا کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی، یہ صحیح مسلم میں بھی الفاظ موجود ہیں جو میں نے پہلی حدیث بیان کی۔ ان آیات کی فضیلت کے لیے یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ یہ آیات اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ شب معراج نازل ہوئی آسمانوں پر۔ صحیح مسلم کے اندر موقوفاً ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یعنی ان کا قول کہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 انعامات دی۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور نمبر 3 جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی شرک نہیں کرتا ہوگا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، چاہے وہ اپنا عذاب بھگت کے، لیکن الٹیمیٹلی جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آخری دفعہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی بھی اجازت دے گا کہ میں دوزخ میں سے اس شخص کو بھی نکال دوں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، یعنی جس نے، ایک اور حدیث میں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جس کے پلے سوائے اس کے کوئی نیکی نہیں ہوگی کہ صرف اس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہوگا۔ لیکن یہ بالکل اینڈ پہ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے سے ہی جنت مل جانی ہے، واللہ عالم، وہ 1000 سال لگیں، لاکھ سال لگیں، کروڑ سال لگیں، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ یہاں تو لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں نا جی خیر ہے، دیکھی جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور انہی سے کہا جائے نا کہ آپ 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں تو نہیں رکھ سکتے، اور جہنم کے بارے میں کہتے ہیں دیکھی جائے گی، ایک پھیرا ہی لگے گا۔ تو بس یہ دیوانگی کی سوچ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں میں نے چند احادیث بیان کر دی سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات کی، اور اس میں سے بھی اسپیسیفکلی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے آنورڈ۔ ان آیات کو پڑھنے کی روٹین بنائیں، اور چونکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ جو رات کے وقت میں پڑھ لے گا اسے ہر چیز سے کفایت کریں گی، تو رات کی ڈیفینیشن شریعت کے اندر مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، غروب آفتاب کے ساتھ۔ اسی لیے سورۃ البقرہ میں آیا نا کہ روزے کو رات ہونے تک مکمل کرو، تو رات شریعت میں غروب آفتاب کے بعد سٹارٹ ہو جائے، کیونکہ چاند بھی آپ دیکھیں اگلے مہینے کا سٹارٹ جو ہے وہ رات کے وقت چاند نظر آ جاتا ہے مغرب کے فوراً بعد ہی، پہلی کا چاند تھوڑی دیر کے لیے نظر آتا ہے مغرب کے فوراً بعد۔ تو مغرب کے بعد بھی آپ ان آیات کو پڑھ سکتے، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے بھی۔ اس کی روٹین بنائیں اور اسے کبھی سکپ نہ ہونے دیں، کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، سارے وظائف کے اوپر بھاری ہے یہ وظیفہ، اور کچھ عرصہ آپ اپنی روٹین بنائیں گے تو آپ کو یہ خود بخود زبانی یاد ہو جائے گی، آپ کو کوئی اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ آخری 3 آیات کا وظیفہ بنا لیں، للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ ویسے عموماً پبلک کے اندر تو جتنی بھی احادیث مشہور ہیں وہ آخری 2 آیات سے ریلیٹڈ، لیکن آج جو میں نے آپ کو صحیح مسلم کی ایک حدیث بتائی ہے نا، اس میں چونکہ خواتین کا لفظ ہے تو آخری 3 آیات، اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کا جو آخری رکوع ہے نا وہ انہی 3 آیات پہ مشتمل۔ تو اب اپنی روٹین، اگر کوئی شخص آمن الرسول سے پڑھتا تھا تو وہ اس کو پیچھے لے کے آئے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہاں سے لے کے آنورڈ اس کو پڑھنا شروع کریں۔ چند دن آپ پڑھیں گے تو خود بخود آپ کو یہ آیات زبانی یاد ہو جائے، کوئی بیٹھ کے پوری انٹینشن کے ساتھ یاد نہیں کرنی پڑیں گی۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد مسجد سے نکلنے سے پہلے، یا گھر میں سنتیں ادا کر رہے ہیں تو مصلی کو اٹھانے سے پہلے مصحف ہاتھ میں پکڑیں اور اسے ایک بار پڑھ لیں اپنی روٹین کے اندر۔ آج کل تو سمارٹ فون ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، موبائل فون کھول کے بھی اس میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ وظیفہ ضرور اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ سٹارٹ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ہوا ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اس کے بعد کچھ کریٹیکل چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ گرفت فرما سکتا ہے، جو کچھ تم دل میں چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، کچھ بھی اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ میں اس کی تفسیر بھی بعد میں بیان کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر ایمانیات کا ذکر ہے، جو بیسیکلی 3 مسلمانوں کے عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ ان 3 عقائد کی تجدید ہے اس کے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا نا، لوگ کہتے ہیں رات کو مرنے سے پہلے جی آپ نے جو ہے نا وہ تجدید ایمان کر، ظاہر ہے موت ہی ہے نا نیند،
صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ رات کو سوتے ہوئے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا اور جیتا ہوں۔ تو وہ آپ مر رہے ہوتے ہیں۔ سورہ الزمر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رات کو تمہارے نفس کو قبض فرما لیتا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل، یعنی وہ زندہ لاش ہے جو اللہ کا ذکر نہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہے، بس یہ نصیحت تھی۔ یعنی صرف نماز کی حد تک نہیں، عام حالت۔ اچھا، ذکر کے لیے زبان ہلانا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں بھی ذکر ہو سکتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے، غور و تفکر کرنا بھی ذکر ہے۔ اصل چیز ہے گاڈ اورینٹڈ ہو۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہو نا جہاں پہ نماز پڑھی تھی، اسی مصلی کے اوپر، جب تک وضو نہیں ٹوٹتا نا، کچھ ذکر نہ بھی کرو، تب بھی فرشتے دعائے رحمت تمہارے لیے کرتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی نماز کے اندر ہی شمار کر لیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یعنی یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ میرے بارے میں گمان کرے۔ جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے نا تو میں اسے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ جب وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری مسلم دونوں میں، اور اسپیسیفکلی یہ قرآن حکیم کی درس و تدریس کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ ایسی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس گئے تھے کس حالت میں پایا، وہ بتاتے ہیں یہ حالت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے، فرشتے بتاتے ہیں کہ بندے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی انہوں نے، کہتے ہیں نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ مانگتے۔ اور کیا کہتے تھے، جہنم سے آزادی مانگتے، کیا جہنم دیکھی میرے بندوں نے، نہیں، اگر دیکھ لیتے اس سے بھی زیادہ اشد و ما سے مانگتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو معاف کر۔ اچھا، وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو ویسے ہی وہاں پہ آ گیا تھا، اس کی نیت نہیں تھی لیکن وہ ان کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہی ایسے ہیں کہ جو ان کی مجلس میں بھی بیٹھ جائے گا ان کو بھی میں نے بخش دیا۔ وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا غوث پاک کے درس میں بھی اگر کوئی بیٹھ گیا، کہانیوں میں نہیں میرے بھائی، درس قرآن میں، وہ چاہے غوث پاک دے رہے ہو یا کوئی انجینئر پاک دے رہے ہو یا کوئی ڈاکٹر پاک دے رہے ہو، اگر اخلاص کے ساتھ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، خالص توحید بتا رہا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات بتا رہا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ وہ تو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یہ تو بالکل اسٹیبلش چیز ہے۔ یہ ذکر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی دل میں بھی یاد کرتا ہے نا، اللہ اس کو پھر دل میں یاد ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ تو قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے، اے میرے بندے مجھے یاد کر میں تیرا ذکر کروں گا، اور اس سے بہتر مجلس میں کروں، فرشتوں کی مجلس میں کروں۔ اور انسان کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رسپانس میں اسے یاد کرتا ہے۔ انسان کا اللہ کو یاد کرنا یہ چھوٹی چیز ہے، اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا یہ بڑی چیز۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اور یہ تعلیقاً امام بخاری بھی یہ حدیث لے کے آئے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں، اور یہ اتنی رکت انگیز حدیث ہے کہ اس حدیث کو میں نے اپنے اذکار کارڈ میں بھی شامل کیا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت جب وہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہو۔ زبان سے ذکر کرنا یہ سب سے افضل ذکر ہے، کیونکہ اس میں آپ کی زبان، اعضاء، دل، دماغ سب کچھ شامل ہو۔ دل میں بھی ذکر کرنے کا ثواب ہے لیکن زبان سے کرنا افضل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑ دی، یعنی نماز آپ دل میں نہیں پڑھ سکتے، زبان سے پڑھنی ہے، اور کم از کم اتنی آواز سے کہ وہ خود آپ محسوس کر رہے ہو۔ محسوس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 10 نمازی دیر تک سن رہے ہیں، نہیں، محسوس سے مراد ہے کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے جانور قربان کرنا ہے تو تکبیر اتنی آواز سے کہنی ہے کہ آپ کے کان خود سن رہے ہیں۔ جو آبلیگیٹری چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑی۔ زبان کا ذکر بہرحال دل کے ذکر سے افضل ہے۔ باقی ریاکاری والا جو ایشو ہے وہ ہر شخص کا ایک پرسنل معاملہ ہے، کسی کے اوپر ہم فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آبلیگیٹری نمازیں رکھ دی ہیں وہ تو اتنی اعلانیہ رکھی ہوئی ہیں کہ خود بخود ریاکاری کا چانس ہے، تو وہ ریاکاری نہیں ہے۔ بعض اوقات شیطان کسی کو وسوسہ دلاتا ہے میں جماعت سے نماز پڑھوں گا یا مسجد میں اندر بیٹھوں گا تو باقی لوگ کہیں گے کہ جی یہ لوگ بڑا نیک ہو گیا ہے تو اس سے میرے دل میں تکبر آ جائے گا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، نہ، اس طرح نہیں سوچنا۔ جب آپ نے خالص رہنا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے
صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں حالانکہ پوری نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں, یہ نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں, لیکن پھر بھی لوگ تعریف کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں اچھی بھی لگتی ہے, ظاہر تعریف کسے بری لگتی ہے, تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, یہ ریاکاری نہیں ہے, بلکہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اپنے بندے کہ کسی بندے کی تعریف کوئی کر دے. لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام نے اس بندے کے لیے یہ کہا ہے کہ کسی کے منہ پہ ایسی تعریف نہیں کرنی ہے کہ وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے. جس کی ہو رہی ہے اس نے خواہش کا اظہار نہیں کرنا کہ لوگ میری تعریف کریں. تو یہ باریک سے فرق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات شیطان, میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کہ جی ہم نے داڑھی رکھ لی تو پھر لوگ مسائل پوچھیں گے, لوگ ہمیں نیکوکار کہیں گے, اس لیے جی ہم داڑھی نہیں رکھ رہے. پھر وہ قرآن و حدیث سے سب سے بڑی دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں جی ڈاکٹر اقبال کی بھی داڑھی نہیں تھی. قرآن و حدیث ان کے نزدیک یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی داڑھی نہیں تھی, اور پوری زندگی ڈاکٹر اقبال کو یاد کرتے کرتے مر جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پس پش ڈال دیتے ہیں. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جی ہاں نبی علیہ السلام خواب میں زیارت کروا کے خود منو ایک بار بھی کہہ دینا میں داڑھی رکھ لینی ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں وہ 1400 سال پہلے کہہ کے گئے بھائی. اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ قرآن میں کہہ گئے سورہ النساء کی آیت نمبر 119 کہ یہ شیطان کا راستہ ہے, کہ شیطان کہے گا, اس نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دے. تو یہ تخلیق اللہ نے دی تھی مرد کے لیے. اتنی داڑھی رکھنا کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے یہ مرد کے لیے اوبلیگیٹ. تو ہر بندے نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے لیم ایکسکیوز رکھا ہوا ہوتا ہے. تو میں ان کو بھی کہتا ہوں بھائی 1400 سال پہلے حکم ہو چکا ہے بھائی, اب کس حکم کا آپ انتظار کر. تو بعض اوقات شیطان یہ بھی وسوسہ دلاتا ہے کہ جی اگر میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے یہ بڑا نیکوکار ہے لہٰذا میں گھر میں ہی پڑھ لوں. نہیں بھائی, جو فرض چیزیں ہیں وہ آپ نے حکم پہ عمل کر, اپنی عقل کو اس میں دخل نہیں دینی. اب داڑھی بھی سامنے نظر آ رہی ہے, داڑھی تو ظاہر چہرے پہ رکھی جائے گی نا, پیٹ میں تو صرف بزرگوں کی داڑیاں ہوتی ہیں, ہاں بابوں کی, اور جو کتابوں کے ماننے والے ہیں ان کی داڑھی تو باہر ہوتی ہے, وہ تو سامنے رکھنی ہوگی. اسی طریقے سے نماز بھی لوگوں کے سامنے ہی پڑھنی پڑے گی جماعت سے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہ میں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھنی ہے, گنہگار ہوں گے. یہ مرد کے لیے میں کہہ رہا ہوں, عورت تو ظاہر ہے اس کے لیے تو حکم ڈفرینٹ. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے, دیکھیں کتنے الارمز فٹ کیے ہوئے ہیں, ہمیں کتنے سگنل پورے دن میں ملتے ہیں. انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بے نیاز کر ہی نہیں سکتا. میں ایک ہسٹری چینل کے اوپر یا نیشنل جغرافک پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا. ایک کوئی نان مسلم تھا تو وہ مختلف مسلمان اسکالرز کے پاس تھا امریکہ میں, انٹرویو کرنے جا رہا تھا کہ ہمیں آپ ریلیجن کے بارے میں بتائیں, اسلام کیا ہے. تو وہ امریکہ میں ایک شیعہ عالم تھے, ینگ تھے, اس سے جب اس نے سوال کیا نا کہ اسلام کیا ہے, تو اس نے کہا اسلام خدا کے گرد سینٹر, بس کہ ہر وقت خدا آپ کے سامنے ہونا چاہیے. یہ اسلام کی بیسک ڈیفینیشن. واقعی اس طرح یہی بات ہے. اسلام کیا ہے؟ ٹو سبمٹ یور ول, اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. اچھا اب یہ بات مجھے بھی پتا, لیکن جب میں نے اس بندے کے منہ سے یہ بات سنی نا, پھر میں نے غور کرنا شروع کیا. اس نے کہا کہ ہر وقت اللہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. تو پھر میں نے سوچا واقعی یار اسلام تو ہے ہی سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. صبح سے لے کر شام تک ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے. صبح اٹھ کے آپ پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ سے زندہ کر لیا اور میں نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. آخرت کا ذکر بھی ساتھ ہی ہے. یہ تلوار جو ہے نا یہ ہر وقت لٹکی رہے گی. آپ دیکھیں دنیا میں جتنی دعائیں ہو رہی ہوتی ہے نا, آخرت کا موت کا ذکر ساتھ پیرلل میں آ رہا ہوتا ہے کہ تیاری سٹارٹ ہی صبح کیا ہو رہا ہے, اے اللہ موت کے بعد زندگی دی ہے اور پھر میں نے مار کے تیرے پاس ہی آنا ہے جو آخری موت ہے جس کے بعد میں نے اٹھنا بھی کوئی نہیں, پھر قیامت میں ہی اٹھنا ہے. یہ سٹارٹ ہو رہا ہے. نماز پڑھیں گے وہ تو ذکر کی اعلیٰ ترین چیز, واقعی میں صلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. اور نماز کے بعد بھی اذکار, نماز کے اندر بھی اذکار, مسجد میں جانے کی دعا وہ بھی گاڈ اورینٹڈ, مسجد سے نکلنے کی دعا, ٹوائلٹ گئے ہیں تو اس میں جانے کی دعا, اس سے نکلنے کی دعا, پھر گھر سے نکلے ہیں پھر اللہ کو یاد کر کے نکلے, جہاں جا رہے ہیں اپنا کوئی کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو اللہ کے نام سے سٹارٹ کر رہے ہیں. اور ساتھ یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ فجر تو پڑھ لی ہے, اب زور کا وقت اتنے بجے ہے, اپنے آپ شیڈیول کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ میں جماعت سے نماز پڑھ سکوں. تو بس جو یہ شیڈیول طے کر رہا ہے نا وہ بھائی فجر سے لے کے زور تک نماز کی حالت میں ہے, کیونکہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے. نماز کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے. کوئی اپنے آفس میں بھی بیٹھا ہے نا اس انتظار میں کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے, وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. پھر نماز کا وقت آ جاتا ہے, پھر بازار میں جانے کی دعا, سواری پہ بیٹھے تو اس پہ دعا. وہ ساری دعائیں ذرا آپ پڑھیں, کوئی بزرگ بابا آپ کو ان دعاؤں میں نظر نہیں آئے گا. خدا سے شروع ہو کے خدا پہ ختم. یہ کائنات سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے.
ہماری زندگی کا مقصد خدا کی پہچان ہے، انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد خدا کی پہچان ہے، ہر چیز خدا کے گرد گھومتی. یہ اصل میں اللہ کو مطلوب انسان ہے جو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ. تو آپ اس کے ذرا ٹیسٹ کو فیل کریں. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ ہی کی یاد سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا سکون ہے ہی اللہ کی یاد میں. یہ اللہ تعالیٰ نے سکون رکھے اس کے اندر. سکون سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اگر یہ مطلب ہو تو انبیاء کرام نے تو سب سے زیادہ بے سکونی دیکھی. ہر آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی ہے اور وہ ثابت قدم ہے. مراد یہ کہ اگر کوئی آزمائش آئے گی تو وہ برداشت کرنا آسان ہو جائے گی. پھر دنیا حسنہ کیا ہے کہ دنیا میں اگر تکلیف بھی آئے تو صبر آ جائے گا کہ اللہ کی مرضی. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں تکلیف میں بھی آپ کو یہ دعا سکھا دی گئی. ادھر بھی موت ہے. اے اللہ ہم تیری طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی تیرے پاس ہی آ جانا ہے واپس. تو یہ تکلیف جو آئی ہے نا، یہ بھی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے. بڑی سے بڑی تکلیف بھی اس دن تو ختم ہو جانی ہے جس دن انسان کو موت آنی ہے. بیمار تھا تو جب بندہ ہی ختم ہو گیا تو بیماری بھی ختم ہو گئی. تو دیکھیں ہر جگہ گاڈ اورینٹڈ، اللہ کی طرف متوجہ رہنا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا جو شیڈیول دیا ہوا ہے. ابھی تو یار ان لوگوں نے ہماری نمازوں کے مزے خراب کر دیے. کاش آپ کے اوپر وہ دریچہ کھل جائے جو ایک بند دریچہ ہے، وہ سال میں ایک دفعہ کھلتا ہے قیام اللیل کی شکل میں. لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں ان کے اندر جہری نمازوں میں قرآن الف لام میم سے شروع ہو کے یا سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے والناس تک پورا سال چلے، ایک ایک رکوع، ایٹ لیسٹ ایک ایک رکوع، کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ اگر یہ نماز 7 منٹ میں ختم کرتے ہیں وہ 20 منٹ میں ہو جائے گی یا 15 منٹ میں. ایک رکوع مغرب کے اندر پہلی رکعت میں، دوسرا رکوع مغرب کی دوسری رکعت میں، پھر عشاء کی رکعت میں اس سے اگلے والا رکوع، اور اس کی دوسری رکعت میں اس سے اگلا، اور اس طریقے سے فجر میں. یہ 6 رکعتیں جو ہیں آپ کی جہر، 2 مغرب 2 عشاء اور 2 فجر، ان میں قرآن پورے سرکل میں چلتا رہے. آپ کو عربی آتی ہے نہیں آتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہو اور ترجمے والا قرآن آپ نے اس پہ کھولا ہوا ہو. میں نے تو اس کا ثبوت بھی دے دیا بخاری سے کہ ذکوان تابعی حضرت عائشہ کا غلام تھا جو انہیں قیام اللیل رمضان میں کروایا کرتا تھا. وہ حافظ نہیں تھا تو وہ مصحف ہاتھ میں پکڑتا تھا، اما عائشہ اس کے پیچھے رمضان کا قیام کرتی. اس کا مطلب ہے سننے میں زیادہ آسانی اور مزہ آتا ہے بجائے خود پڑھنے کے. تو یہ حدیث امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لی ہے اور اس کی پوری سند سنن الکبریٰ البیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک ہے کہ انس ابن مالک اور باقی صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے پیچھے قرآن اٹھایا ہوتا تھا، سامنے حافظ کھڑا ہوتا تھا اور وہ سنتے بھی تھے دیکھ کے، اور اگر کہیں غلطی ہوتی تھی تو غلطی کو پکڑتے تھے. اور اٹھانے کا فائدہ یہ ہے کہ کنسنٹریشن آپ کی رہتی ہے. انہوں نے کتنا ظلم کیا ہے کہ ہم سے قرآن چھین لیا. مغرب عشاء اور فجر کی نمازیں واللہ اس لیے نہیں تھی کہ آپ نے صرف رکعتیں پوری کرنی ہے، یہ آپ کے اندر فیول ڈالنا تھا کہ جب آپ جہرن قرآن سنیں گے تو آپ کی پروگرامنگ ہوتی رہے گی. ہم کیا سنتے ہیں؟ وہی رٹی رٹائی آخری 10 صورتیں یا چند صورتوں کی آخری آیات، سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ حشر کی آخری آیات، وہی جو مولویوں نے رٹی ہوئی ہے. یار اگر حافظ قرآن نہیں بھی آپ کا امام مسجد، کوئی مسئلہ نہیں، وہ مصحف اٹھا کے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. قرآن دیکھ کے تو پڑھنا اس کو آتا ہے نا، قاری ہے، مصحف اٹھا کے پڑھے. لیکن آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کی نماز کا لیول کیا ہوگا کہ آپ کو اگلی نماز کا انتظار رہے گا کہ بھئی، اور آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے، وہاں سے رکوع اگلا سٹارٹ. بلکہ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ لیول پہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک اجتماعی نظم کوئی قائم کرے، اجتماعی نظم ہو پورے ملک میں. عید کی رات کو اگلا قرآن سٹارٹ ہو جائے، گورنمنٹ کی طرف سے شیڈیول ہو کہ بھئی اب یہ اگلا قرآن سٹارٹ ہو گیا، اتنے رکوع ہیں، 6 رکوع کور ہوتے ہیں نا. اگر آپ 6 جہرن رکھتے رہے تو آلموسٹ کوئی 520 کے قریب رکوع بنتے ہیں. ان کو ڈیوائیڈ کر لیں تو پورے ملک کے اندر ختم قرآن بھی ایک ہی دن ہو رہا ہو، شمسی اعتبار سے رکھ لیں، تاکہ کوئی شخص دوسرے شہر میں بھی چلا گیا اسے یہ یقین ہو کہ ہاں جی میں فلاں مسجد میں جاؤں گا تو شیڈیول ایک ہی چل رہا ہے. یہ ہم نے دنیاوی کئی معاملات میں اپنے آپ کو مینج کیا ہوا ہے اس طریقے سے. دیکھ لیں KFC آپ امریکہ سے کھائیں، آپ سعودیہ سے کھائیں، آپ جیلوں میں بیٹھ کے کھائیں، آپ کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوئی ہو، آپ کھا کے بتا دیں گے کہ آپ KFC کا چکن کھا رہے ہیں. اس سے قطع نظر کہ آپ دنیا میں کہاں بیٹھے ہوئے. 66,000 آؤٹ لیٹس ہیں ان کی دنیا میں. یہ بھی پرانا فگر ہے، اب تو پتہ نہیں اس سے زیادہ ہی نہ ہوگی ہو. ایک ذائقہ دیا نا پوری دنیا کے ضرور میں.
اس طرح کے کئی شیڈیول ہیں، اور اگر یہ تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کر لی جائے تو سرکار آپ کو کوئی اپنے بچوں کو توحید سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، توحید خود بخود وہ سیکھ جائیں گے. پورے دورہ قرآن بھی نہیں ہوگا، انہیں پتا چل جائے گا کہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. قرآن تو کوئی اور ہی بات کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو غیر مسلم ملکوں میں لوگ جاتے ہیں نا، وہاں جب ان کا نان مسلم لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر ان کو بھی تھوڑی شرم آتی ہے کہ یار وہ جب پوچھتے ہیں ہاں جی اسلام کیا ہوگا تو ہم تو پتہ ہی کچھ نہیں. پھر قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں داڑھی بھی نہیں ہوتی، وہاں سے داڑھی بھی رکھ کے آ جاتے ہیں، نماز بھی شروع کر دیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اور گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. یعنی ادھر والوں کی نظر میں وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کہانیاں تم لوگوں نے دین قرآن میں تو یہ کچھ اور لکھا ہوا ہے. تو اگر یہ شیڈیول گورنمنٹ کر دے، یہ کوئی مشکل کام ہے مجھے بتائیں. چلے پردہ رکھنے کے لیے اگر کوئی جعلی حافظ بھی ہے، گورنمنٹ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی مصحف اٹھائیں، مصحف اٹھا کے پڑھیں، پردے کا پردہ رہ جائے گا. اگر کسی کو یہی ہے کہ میں تو حافظ بن کے یہاں بھرتی ہوا تھا، ہے کوئی نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مصحف اٹھا کے پڑھیں. پیچھے بھی لوگ ایئر فلائٹ بورڈ میں دیکھیں اور ترجمے والا قرآن کھولیں. جب قرات ہو رہی ہوتی ہے اتنا آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ عربی اور نیچے ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ویسے آپ اگر کوشش کریں نا کہ میں 6 رکوع روز کے ایک جگہ بیٹھ کے ترجمے سے پڑھوں، پھر پڑھ بیٹھے تو کوئی نہ کوئی کام آپ کے آڑے آ جائے گا، کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا حصہ بنایا ہے. یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جہرن نمازیں کیوں ہیں؟ لو سن لو پھر اس واسطے کے جہرن کہ قرآن کے ذریعے پروگرامنگ آپ کی ہوتی رہے، آپ قرآن سنتے رہے. اور ابھی تو میں آپ کو یہ بتا ہی نہیں رہا کہ نبی علیہ السلام کی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی. فجر کی ایٹ لیسٹ 40 منٹ کی آپ کی فجر کی نماز ہوتی تھی. جی ہاں، میں تو ایک ایک رکوع کی بات کر رہا ہوں، وہاں تو پاؤ یا آدھا پارا پڑھنے کی بات ہے یا پارا پڑھنے کی بات ہے. چلے وہ نہیں ہے، ایک رکوع بھی کسی کی ہدایت کے لیے کافی ہے. بھائی 6 رکوع تو کور ہو گئے نا. 6 رکوع کا مطلب ہے کہ ایک پاؤں سے زیادہ اس کا پارا ہو گیا. ہر 4 دن کے اندر ایک پارا ختم ہو جایا کرے گا، ہر 4 دن کے اندر ایک پارا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مہینے کے اندر آلموسٹ کتنے پارے ہو جائیں گے جی؟ 7 پارے. اور 4 مہینے کے اندر آلموسٹ آپ کا ایک قرآن مکمل ہو جایا کرے. تو 4 مہینے میں اگر قرآن مکمل ہو رہا ہے تو سال میں 3 قرآن تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، چوتھا تراویح میں ہو جائے گا. 4 قرآن آپ کے. تو سرکار ایک سال نہیں، ایک دفعہ بھی قرآن سے کوئی گو تھرو ہو گیا. اور پھر اللہ نے کیا اس میں مزہ رکھا ہے کہ اتنی موٹی کتاب ہے کہ بوریت بھی نہیں ہوتی. آپ جتنا بھی پڑھ لینا دوبارہ اس سورت تک پہنچنے کے لیے اتنا وقت گزر چکا ہوتا ہے کہ جب آپ وہ دوبارہ پڑھتے ہیں آپ کو بالکل نئی لگ رہی ہوتی ہے. اگر یہ چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے تو 2-4 بار پڑھ کے کوئی بوریت والا معاملہ ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی رکھی، اتنی موٹی کتاب، اور ایک ایک سورت میں ایسی ملٹی ڈائریکشنل چیزیں رکھ دی ہیں، واقعات علیحدہ سے رکھ دیے، حکمت کی باتیں الگ سے رکھ دی، آخرت کا ذکر علیحدہ سے رکھ دیا، ہر اعتبار سے اس میں ٹیسٹ رکھا. تو یہ قرآن ہماری زندگی میں آ سکتا تھا. اور یہ ویڈیو تو میں نے بہت پہلے ریکارڈ کی ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے. میرے نزدیک تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یاد رکھیں جو چیز آپ اپنی روٹین میں لانا چاہتے ہیں نا کہ آپ اسے روزانہ کریں، تو پھر آپ اسے زندگی کی اس چیز کے ساتھ جوڑ دیں جس کے اوپر آپ کی 0 ٹالرنس ہے، تو وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی. مثلا بڑے لوگ پوچھتے ہیں بڑی کوشش کی تھی 1 مہینے تک واک کرتے رہے فجر کے بعد، بس پھر بعد میں نہیں واک ہو سکی، ٹائم ہی نہیں ملتا. تو میں ان کو کہتا ہوں آپ اس کو اپنی روٹین میں جوڑیں. روٹین آپ کی کیا ہے؟ نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہو، ہاں جی، بس موٹر سائیکل نہیں اب لے کے جانا، پیدل جانا ہے. فجر کی نماز کے لیے بھی پیدل جانا ہے. اپنی روٹین میں آپ جانا ہی جانا ہے. اگر مسجد 15 منٹ کی مسافت کے اوپر ہے، چاہتے نہ چاہتے 15 منٹ کی آپ کی واک ہو جائے گی. اور اس کو آپ کو یاد کر کے نہیں کرنا پڑے گا، سوائے اس کے کہ آپ نے جانا ہے تو آپ نے پیدل جانا ہے. یا عشاء کے وقت آپ ٹائم رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی واک کا ٹائم وہ رکھ لیں. اور 5 نمازیں پیدل جا کے پڑھیں تو آپ ذرا کیلکولیٹ کریں ہر نماز کے ساتھ جانے اور آنے میں آپ کی واک اٹیچ ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے روٹین کا حصہ بنا لیا. اس جو انسان کو اسپیشل کام کرنا پڑتا ہے نا اس میں انسان کو تردد ہوتا ہے. لیکن جو انسان اپنی روٹین میں شامل کر لیتا ہے، بس یہ قرآن بھی میں کہتا ہوں آپ اپنی روٹین میں شامل کریں. اور اس کو شامل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ فرض نمازوں میں امام مسجد کی منت مارنی پڑے، کوئی مٹھی گرم کرنی پڑتی ہے اس کی، کریں اسے کہ بھائی یار چل کچھ نہیں تو فجر میں تو شروع کر یار، مغرب عشاء میں نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاؤں ہمارے اسلام آباد میں پنڈی میں ایک مسجد ہے، وہ روٹین کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے ان کی فجر کی نماز میں آلموسٹ 1 پاؤ قرآن کور کرتے ہیں اور پورا سال ان کا قرآن چلتا رہتا ہے. سب کو پتا ہوتا ہے کل یہاں سے شروع ہونا ہے، لوگ پڑھ کے آتے ہیں گھر سے بھی ایک وہ اس کا ٹیسٹ فیل کرتے ہیں. تو یہ تو مسلسل آپ کی روٹین میں جب قرآن آئے گا تو یہ وہ ساری گناہ، وہ ساری برائیاں جن کو چھوڑنے کے لیے آپ کو ایک ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے، وہ آٹومیٹکلی آپ کی زندگی سے نکلتی چلی جائے گی. جس طرح آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑی ان کی شانہ زندگی ہوتی ہے لیکن کبھی ان کے اوپر کوئی غم کی کیفیت ٹوٹتی ہے
بالکل بھی زندگی میں سادگی آ جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ دنیا سے ریٹائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک غموں کا پہاڑ گرتا ہے, آخرت اورینٹڈ ہو جاتے ہیں آہستہ 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 آہستہ. اگر آپ خدا کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, تو ایٹ لیسٹ گناہ کا تو تصور بھی دور کی بات ہے, آپ اس طرف جانے کا سوچیں گے نہیں, کیونکہ ہر وقت یہ آخرت کی یاد دلانے والی چیز آپ کے سر کے اوپر لٹکتی رہے گی. قرآن کی تلاوت سے دلوں کا زنگ کیوں دور ہوتا ہے؟ آخرت اورینٹڈ تلاوت سے, اس لیے کہ آپ جب قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں گے, ذرا عربیوں کو تو تلاوت ہی کہنا تھا نا, انہوں نے تو ترجمہ نہیں کرنا تھا. اور تلاوت کا ایک معنی فالو کرنا بھی ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے قرات کرنا اور ایک ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا. یہ ترجمے والا قرآن سمارٹ فون نے تو زندگی آسان کر دی. میں کہتا ہوں اس سائنس نے ہماری دنیا تو آسان کی ہے, جو ہماری آخرت آسان کرتی. آپ امیجن کریں اس یوٹیوب کی برکت سے صدیوں میں جتنے لوگوں نے توحید قبول کی ہے, چند سالوں میں ہمارے پلیٹ فارم سے کر لی, جو امید ہی کوئی نظر نہیں آ رہی تھی. اور یہ آپ نہ سمجھیں یہ لوگ ہیں, یہ نسلیں ہیں. ہاں, آپ ان کو ملٹی پلائی کریں تو یہ ساری سائنس کی برکت ہے. آج دین کتنا سیکھنا آسان ہے, اور اس پہ عمل کرنے کے لیے, آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کتنے والنٹیئر اویلیبل ہیں, اگر آپ خدا کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنی یاد میں رہنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر پہ ہمیں استقامت دے. آج کی ہم قرآن کلاس کو اس دعا کے اوپر اہتمام کرتے ہوئے اینڈ کرتے ہیں. نبی الاسلام نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تھا, جامعہ ترمذی میں اور سنن نسائی میں حدیث ہے, اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو لازم کر لینا, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. ایک حدیث میں الفاظ ہے, ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میں تیری مدد مانگتا ہوں, میری مدد فرما اس بات پر کہ میں تیرا ذکر کروں, تیرا شکر کروں, اور بڑے احسن طریقے سے تیری عبادت کرتا رہوں, پورے پروٹوکول کے ساتھ. اس میں تو میری مدد فرما. اب دیکھیں یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ تھی. نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں اور نماز کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں تیرا ذکر کروں, تیرا شکر. کو چھو گیا تو میرا وضو تو ٹوٹ گیا, اس لیے میں نے دوبارہ وضو کر کے فجر کی نماز اشراق کے وقت میں. تو یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر غسل کے دوران ہاتھ شرمگاہ کو لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. البتہ اگر کوئی شخص غسل کے اینڈ پر پھر دوبارہ سے وضو کر لے اور ازائے وضو پر پانی بہا لے اور پھر باہر نکل آئے تو پھر اسی غسل کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے. وضو والا معاملہ بھی الحمدللہ اس کانٹیکسٹ میں حل ہو جائے گا. لہذا یہ حدیث بھی الموطا امام مالک میں ہمیں مل گئی, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل. دیکھیں یہ بڑا کریٹیکل سوال ہے, یہ اکثر لوگ کرتے ہیں. میں نے غسل, تیمم, استنجا, حیض و نفاس کے مسائل, اس پہ 42 مسئلہ ڈیٹیل ریکارڈ کروایا تھا آلموسٹ 7 سال پہلے. اس میں نے بتایا تھا سورۃ المائدہ میں سٹارٹ کے اندر ہی وضو کا طریقہ آیا ہے کہ چہرے کو دھویا جائے, اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں تک, پھر سر کا مسح اور پاؤں کو دھویا. بل یہ پاؤں کے مسح والا اختلاف بھی ہے اپنی جگہ. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ اکرمہ جو تابعی تھے ابن عباس کے شاگرد, وہ پاؤں پہ مسح بھی کر لیتے. اس کو زیادہ جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. تو یہ وضو کا طریقہ قرآن کے اندر ہے. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں, بلکہ مسلم شریف کے اندر تو 1000 سے زیادہ احادیث ہیں وضو, غسل, نماز اور طہارت کے مسائل کے اوپر. 1000 سے زیادہ. لیکن یہ آپ کو کہتے ہیں جو وضو کا طریقہ تو امام حنیفہ نے بتایا ہے, وہ تو احادیث کے اندر موجود ہے. تو آپ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام غسل کیسے کرتے تھے. امہات المومنین نے روایت کی کہ نبی الاسلام جب بھی غسل جنابت کرتے تھے تو آپ علیہ السلام غسل کرنے سے پہلے استنجا کیا کرتے. اس کے بعد آپ علیہ السلام زمین پہ ہاتھ مار کے مٹی لیتے. اس زمانے میں ظاہر صابن تو, اور مٹی اس جگہ پہ ملتے تھے جہاں پہ مری وغیرہ لگی ہوتی تھی تاکہ اس کو صاف کر. ظاہر وہ سمپل پانی سے تو صاف نہیں ہو. اس کے بعد آپ علیہ السلام, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نماز کا صاحب کلی کرتے تھے, غرغرے کے ساتھ سنے, ناک میں پانی ادھر تک چڑھاتے تھے. اور وہ ابو داؤد میں الفاظ موجود ہیں کہ اگر روزہ نہ ہو پھر تو آپ اوپر تک چڑھائیں, روزہ ہو تو آپ بس نارملی. اس کے بعد چہرہ دھوتے تھے, نماز کا سب وضو کرتے تھے, پاؤں چھوڑ. اس کے اندر ایک حکمت تھی کیونکہ کیچڑ تھا, نیچے پانی جمع ہوتا تھا, اور اس زمانے میں لوگ شلوار نیچے سے نہیں پہنتے تھے, تہمد نیچے سے پہنے تو کیچڑ پاؤں پہ لگ جائے. تہمد میں جو کر رہا ہے تو وہ تو اوپر سے پہن لے گا اور پاؤں اس کے کیچڑ والے ہوں گے. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہے نبی الاسلام باہر آ کے پاؤں دھوتے. آج کل ایسا نہیں ہے. آج تو ہم اس میں سے گزر نہیں رہے, ہم تو ٹائلز والے باتھ روم میں ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ پانی بہتا رہتا ہے, وہ پاک ہوتا جاتا ہے, نکل جاتا ہے. ورنہ تو ہماری مصیبت ہو جائے, ہم پہلے تولیہ باندھ کے باہر نکلیں اور پاؤں دھوئیں اور اس میں وہ چینٹے بھی نہ پڑے, پھر شلوار پہنے. اب تو یہ ضرورت ہی نہیں اندر ہی, تو آپ پورا وضو بھی کر سکتے. اچھا, کیونکہ نبی الاسلام وضو کرتے تھے اور اس سے پہلے استنجے والی جگہ سب کچھ دھو چکے ہوتے تھے. اور اس کے بعد آتا ہے پھر آپ علیہ السلام 3 دفعہ جو وہ سر پہ پانی بہاتے تھے, دائیں طرف بائیں طرف. ذرا وہ غسل ہوتا تھا
ایک برتن اور بالٹی کے ذریعے اسی طریقے سے ہی آج کل تو شاور ہے مسئلہ، تو اس کے بعد آپ پاؤں باہر نکل کے دھوتے تھے، اور اسی وضو کے ساتھ غسل کے ساتھ وضو بھی شمار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جب غسل کے دوران آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو وضو کو توڑ دے۔ اگر اسی دوران کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے یا پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ غسل کر کے نکلے اور کہ جی میرا وضو ہو گیا، تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے، کیسے ہو گیا؟ اس کو تو پھر اینڈ پہ دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا۔ یا اسی دوران اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے، اگرچہ ایک اختلافی مسئلہ ہے لیکن کبھی دلائل اسی طرف ہے کہ نیکڈ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے، یعنی ڈائریکٹ پردے میں حائل ہو کے لگے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، ڈائریکٹ لگ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس میں بہتر یہی ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اینڈ پہ دوبارہ وضو کر کے ہی باہر نکلیں، کیونکہ بعض اوقات ہاتھ لگ ہی جاتا ہے اور اتنا دھیان بھی نہیں رہتا اس طرح کے معاملات میں۔ لیکن اگر یہ سارا معاملہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو آپ کا وضو اور غسل اکٹھے ہی ہوگا، آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا آپ کو تالاب میں کوئی پھینک دے، دھکا بھی دے دے اور غوطہ بھی آ جائے تو ساتھ ہی سارا غسل۔ سب سے آسان جو غسل ہے نا تالاب میں، 1 منٹ بھی نہیں چاہیے تالاب کا غسل کرنے کے، سیکنڈز میں غسل ہوتا ہے، کوئی پورا جسم دھل جاتا ہے۔ اچھا اگلے زمانوں میں لوگ کپڑوں سمیت غسل کیا کرتے ہیں، یعنی ایک لنگوٹا باندھ کے، پورا نہیں، جب کبھی اوپن جگہ پہ نہانا ہوتا تھا۔ آج کل بھی ایسے ہی تو، لیکن آج کل چونکہ باتھ روم ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ باقی دریا ایریا میں ابھی بھی آپ دیکھیں جوڑوں کے جو گیسٹ ہیں وہ لنگوٹا باندھ کے کر رہے ہو تو نیچے وہ باندھنا پڑتا ہے، ادروائز تو پھر ظاہر ہے وہ شرم و حیا والا ایشو ہو جاتا ہے۔ تو پھر اگر ایسی صورتحال ہوگی تو اگر کوئی وضو کے توڑنے والی چیز نہیں ہوئی تو آپ غسل کے بعد آپ کا وضو شمار ہو جائے گا، غسل جنابت ہو جائے گا۔ کئی شادی شدہ لوگ ہیں ان کو غسل کا طریقہ نہیں پتا، ان کو بالکل پتہ ہی نہیں۔ باقی رہا عام غسل بھی سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ عام غسل ویسے کون سا ہوتا ہے؟ وہ تاری لانا ہے، گرمی دور کرنے سے، وہ غسل تو نہیں ہوتا، وہ تو خالی تاری لگانا ہے۔ ہر غسل سنت کے مطابق ہی آپ نے کرنا ہوگا۔ اگر عام غسل سے مراد آپ نے، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جمعے کا غسل کیا جائے، اور مسلم میں الفاظ ہے کہ ہفتے میں 1 دن غسل کیا جائے تو وہ سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا۔ یا عید کے اوپر غسل کرنا سنت ہے تو سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے میت کو غسل دینے کے بعد جب جسم پہ چھینٹے پڑ جاتے ہیں اور پھر آپ نے غسل کرنا ہے تو سنت کے مطابق کریں، یا اتنا حصہ بھی دھو لیں تو وہ بھی کافی ہے، وہ غسل والا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اتنا حصہ بھی دھو لیا جائے کافی ہے۔ تو غسل جب بھی کریں سنت کے مطابق ہی کریں تاکہ آپ کی عادت نہ ٹوٹے۔ بل عام غسل آپ جس بھی طریقے سے کر لیں گے ظاہر ہے اس میں تو پھر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، آپ جب کر کے ازائے وضو پہ جب پانی بہ جائے گا تو خود بخود آپ کا وضو ہو جائے گا، بشرطے کہ اس دوران کوئی وضو توڑنے والی چیزیں نہ ہوں۔ اسلامی بہنوں کے لیے میں عرض کر دوں کہ ان کے غسل میں فرق ہے۔ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جو حالت حیض والا غسل ہے نا اس میں ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم بالوں کا جوڑا بھی کھول کے، پورا کھول کے نا، جو بنائی ہوتی تھی آپ نے چٹیا اس کو کھول کے غسل، لیکن جو عام غسل ہے غسل جنابت اس میں آپ کہتے تھے بس اوپر سے پانی بہا لو تو کافی ہے، کیونکہ عورت کے لیے تردد ہے، اس کی تو کئی بالٹیاں سر پہ ہی لگ جائیں گی۔ اس زمانے میں تو پانی بھر کے لانا بھی ایشو ہوتا تھا، آج کل والا صاحب تو نہیں ہے، اٹیچ باتھ ہے اور اوپر جو ہے وہ آپ کا شاور چل رہا ہے۔ تو اسی والے سے وہ سیدہ عائشہ کے پاس کچھ تابعین آئے بھی تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ جی آدھی بالٹی سے کیسے غسل ہو سکتا ہے۔ تو عائشہ ان کے سامنے آدھی بالٹی لے کے گئی، پردے میں موٹے کپڑے میں، اس وقت ذرا اٹیچ باتھ کپڑے والے ہی ہوتے تھے، ٹوائلٹ گھروں میں نہیں ہوتے تھے، گھروں کی چھت پہ ہوتے تھے یا باہر زمین، لیکن باتھ روم تو گھر کے اندر ہوتے تھے کیونکہ اس میں بدبو والا نہیں ہے، پانی بہ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی سیدہ عائشہ نے غسل کر کے دکھایا، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ تو میں نے اس کو بھی جواب دیا تھا، انہوں نے ان کے سامنے نہیں کیا، ان کا وہم نکالا ہے کہ دیکھو اندر ٹوٹی بھی کوئی نہیں ہے، میں یہ پانی لے کے جا رہی ہوں اس سے غسل کر کے نکلوں، تو وہ ان کا وہم نکالنے کی۔ تو یہ غسل اس صورت میں شمار ہوگا، اس کے ساتھ وضو بھی، جب کہ وضو توڑنے والی کوئی چیز نہ ہو تو ظاہر ہے اتنی احتیاط کے ساتھ۔ بعض لوگ تو بیچارے پوری احتیاط سے کرتے ہیں، اینڈ پہ جب وہ یعنی وہ کپڑے پہننے لگتے ہیں تو شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو پھر 0 پہ آ گیا، جیسے 99 پہ سانپ کاٹ گیا تو نیچے آ گیا۔ تو بہتر یہی ہے کہ تسلی سے کر کے نکلیں، بعد میں آپ وضو کر لیں، اور اس میں کوئی غلوب والا شمار بھی نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ آپ اس اعتبار سے کر رہے ہیں۔ اچھا یاد رکھیے گا، ایک مجھے ضمن آیا، لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں غسل کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ غسل اسی صورت میں ٹوٹے گا جب شہوت کے ساتھ منی خارج ہو، یا میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں اور اس صورت میں چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو، بس یہ 2 چیز۔ حیض والا تو عورتوں کا معاملہ الگ ہے، تیسری کوئی صورت نہیں۔ بعض اوقات پیشاب کرتے ہوئے منی کے قطرے نکل جاتے ہیں تو وہ شہوت کے ساتھ نہیں نکلے، اسے ودی کہتے ہیں، وہ منی نہیں ہوتی، وہ غسل نہیں توڑے گی۔ اسی طریقے سے بعض لوگ بیچارے پہلے غسل سے پہلے وضو کرتے ہیں، اس کے بعد جب سر پہ پانی ڈالتے ہیں تو ٹھنڈک کی وجہ سے پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پیشاب نکل گیا پھر دوبارہ سے غسل شروع کرتے ہیں۔ نہیں، پیشاب نکلنے سے غسل تو نہیں ٹوٹا، وضو آپ کا ضرور ٹوٹ گیا، تو وہ وضو تو آپ نے ویسے بھی اینڈ پہ دوبارہ ہی کرنا ہوگا احتیاطاً۔ غسل آپ اپنا جاری رکھیں، غسل کے دوران پیشاب کرنے سے، ہوا خارج ہونے سے غسل جہاں تک پہنچا اس کو آگے ہی لے کے چلیں، پھر 0 پہ نہیں آپ نے آنا، کیونکہ وہ غسل نہیں ٹوٹا، آپ کا وضو ٹوٹا ہے، تو وضو تو آپ دوبارہ بھی کر لیں گے۔ غسل توڑنے والی چیز میاں بیوی کا ازدواجی تعلق ہے، خواہ اس میں منی ہو یا نہ ہو، اور یعنی نائٹ فال، منی کا شہوت کے ساتھ نکلنا وہ نائٹ فال کے ذریعے ہو یا کسی اور غلط طریقے سے ہو،
یعنی میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں تو وہ غسل کو فرض کر دے گی، باقی اور کوئی چیز جو ہے نا وہ اس کو فرض نہیں کرتی. تو یہ ایسے مسائل ہیں جو لوگ عموماً پوچھتے رہتے ہیں. تو آسانی معاملہ جی، آپ دین سیکھیں، دین میں آسانی ہے. تو اگر آپ بعد میں وضو کر لیں غسل کے بعد، اسی میں احتیاط ہے، بجائے اتنا اس طرح کر کے کان پکڑنے میں، آسانی اسی کے اندر ہے آپ کی. دیکھیں جو حیض کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے عورت کے اوپر، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سرکمسٹانسز ایسے دیے ہیں کہ جس میں وہ غسل اتارے گی بھی تو غسل نہیں اترے گا، کیونکہ وہ پیریڈ مسلسل عموماً 7 دن تک، 6 دن تک، بعض کے 5 دن تک چلتے رہتے ہیں. اور اس کے لیے کوئی شریعت نے اسپیسیفائڈ ٹائم بھی نہیں بتایا کہ کتنے دن ہے. وہ ہر عورت کی اپنی عادت ہوتی ہے، اس کو عادت کی ٹرم یوز کی جاتی ہے. بعض کی 6 دن بھی ہوتی ہے، بعض کی 7 دن، بعض کی 8 دن بھی ہوتی ہے، بعض کی 5 دن بھی ہوتی ہے. لیکن غسل جنابت جو ہے یہ تو غسل بالکل الگ غسل ہے، یہ آپ کو اتارنا ہوگا. اگر حیض کی حالت میں جنبی والا معاملہ ہو گیا کسی بھی وجہ سے، ویسے تو حیض کی حالت میں مرد و عورت کا آپس میں ازدواجی تعلق حرام ہے. اگر کسی نے کر لیا تو وہ توبہ کرے گا، بڑا سخت معاملہ ہے. یعنی وہ انٹر کورس حرام ہے. وہ تو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، جس نے انٹر کورس کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا. یہ بڑا سخت معاملہ ہے. لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام حالت حیض جب ہوتی تھی بیویوں کی تو ان کے ساتھ مباشرت کرتے تھے. مباشرت، انٹر کورس نہیں، صحبت فرماتے تھے. اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ بیویوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ تہمت باندھ لیں آزار بند سے، اور باقی حصے کے ساتھ نبی علیہ السلام مباشرت فرماتے تھے. اگر اس میں کوئی عورت اس ایکسٹریم پہ پہنچتی ہے کہ اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے جنبی ہونے کی وجہ سے، تو ایسی عورت پھر غسل جنابت ضرور اتارے گی. حیض والا غسل، وہ ظاہر ہے حیض والا غسل واجب ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ پاک ہوتی ہے، اس سے پہلے تو واجب ہی نہیں ہوتا. کرے گی تو کسی کام کا نہیں، ویسے نہ آئے وہ علیحدہ بات ہے. لیکن جنبی والا غسل اس پہ اسی وقت واجب ہو گیا، وہ اس نے اتارنا ہے. یہ کریٹیکل ایشو ہے. اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نماز تو کوئی نہیں پڑھنی، نماز کے علاوہ بھی تو ہم نے جنبی تو نہیں رہنا. اور عموماً آپ دیکھتے ہیں اس طرح کی حالت میں عورتوں کے اوپر جنات کا حملہ بھی ہو جاتا ہے. بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی شیاطین کا حملہ ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے. اگر آپ ناپاکی کی حالت میں مسلسل رہیں گے اور پھر کوئی اذکار بھی نہیں کریں گے تو حملہ تو ہوگا. آپ تو یعنی بڑی اچھی گراؤنڈ پرووائڈ کر رہے ہیں جنات کو کہ آئیں. اس لیے صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ جنبی نے بھی جنابت کی حالت میں بھی کرنے ہیں اور حیض والی عورت نے بھی کرنے ہیں، سوائے قرآن پاک کی تلاوت کے. کیونکہ مولا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے سوا کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی. لیکن یہ جو حیض والا جو معاملہ ہے یہ بھی حکمی نجاست ہی ہے، جس طرح کہ جنبی ہونا حکمی نجاست ہے. یہ حقیقی نجاست نہیں ہے، وہ خون تو ناپاک ہے ہی ہے. لیکن اس کی ایسے کوئی عورت پلید نہیں ہوگی کہ وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، ہنڈیاں نہیں پکا سکتی. لوگ کہتے ہیں نا جی یہ نہیں کر سکتی، نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں اپنی بیویوں کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. کس لیول سے؟ پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے مسجد میں سے مجھے چٹائی مانگی تو میں نے اس کھڑکی میں سے حجرے کی تو میں نے کہا کہ میں تو حیض میں ہوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھسا ہوا. تو وہ باقی معاملات تو لے کے چل رہے ہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن میں گھر سے نکلا تو نبی علیہ السلام مجھے راستے میں مل گئے. تو آپ مجھ سے گفتگو کرنا شروع ہوئے تو میں چپ کر کے پیچھے کھسکتا نکل گیا. غسل کر کے واپس آیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کدھر گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو میں غسل کرنے گیا تھا، جنبی تھا. آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا. یعنی یہ غسل جنابت حکمی نجاست ہے، حقیقی نجاست نہیں. لیکن اس کو بھی اتارنا ضروری ہے، لیکن اتنا ڈیلے نہ کیا جائے کہ اگلی نماز کا وقت آ جائے عام حالت میں. وہ تو اما عائشہ کی ترمذی میں حدیث ہے نا بڑی زبردست. ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ اے اماں بتائیے کہ نبی علیہ السلام وتر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخر وقت میں پڑھتے تھے؟ ان کا بیٹا کبھی ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے اور کبھی آخر وقت میں پڑھتے تھے. اس نے کہا اللہ اکبر، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی وسعت رکھی ہے. پھر اس نے کہا کہ اماں یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام تہجد کی یا رات کی نماز بلند آواز میں پڑھتے تھے یا آہستہ آواز میں؟ ان کا بیٹا کبھی بلند آواز میں پڑھتے تھے کبھی آہستہ آواز میں. انہوں نے پھر نعرہ بلند کیا کہ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی. پھر اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام جو حالت جنابت کا غسل ہے وہ رات کو فوراً ہی اتار لیتے تھے یا فجر سے پہلے آخری پہر میں اتارتے تھے؟ ان کا کبھی فوراً اتار لیتے تھے اور کبھی آپ ڈیلے کر کے فجر کے وقت بھی اتار لیتے، کیونکہ اصل مقصد تو نماز پڑھنا ہے نا، اگلی نماز تک گیپ نہ آئے. تو اس نے کہا اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی. ایک نسائی میں روایت ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے اور میری رائے بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اسے ضعیف سمجھتے ہیں کہ جی جس گھر میں کتا تصویر اور جنبی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ روایت جنبی والے الفاظ جو ہے نا یہ بخاری مسلم میں نہیں ہے، نسائی میں ہے. بخاری مسلم میں صرف کتے اور تصویر کا ذکر ہے، اور وہ بھی کتا وہ جو حفاظت اور شکار کے علاوہ پالا جائے، اور تصویر وہ جو عبادت کے لیے ہو، عام تصویر کے لیے حکم نہیں ہے. جنبی والے الفاظ بخاری مسلم میں نہیں ہے. لہذا شیخ البانی کا جو موقف ہے نا کہ یہ روایت ضعیف ہے نسائی کی، تو میرا موقف اس کے ساتھ ہے.
یہ اتنے سارے مسائل میں ساتھ جو میرے دماغ میں آ رہے ہیں، جو میں فی البدی بات کرنی ہوتی ہے کہ اس چیزیں جڑی ہوئی ہیں تاکہ لوگ لرن کریں. تو غسل جنابت اگر کسی عورت پہ آئے، حیض کے غسل کا وہ انتظار نہیں کرے گی، وہ غسل اتارے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے غسل جنابت عورت کے لیے آسان ہے. بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے اجازت دیا عورتوں کو کہ وہ سر کی چوٹیاں کھولے بغیر بھی غسل کر سکتے. چوٹیاں میں کتنی گرا ہوتی ہیں، پانی تو ایک جگہ نہیں پہنچے گا. تو عام غسل کے لیے حکم یہی ہے کہ عورت سر پہ پانی بہا لے، اوپر جتنا بہ جائے تو اس کا غسل ہو جائے گا. لیکن جو حیض کا غسل ہے نا، وہ مہینے میں ایک دفعہ ہی مشکل غسل ہے. اس میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بال کھول کے عورت غسل کرے. عام جو عورت کا غسل ہے اس میں بال کھولنا ضروری نہیں، کھولتی ہے تو ٹھیک ہے. آج کل تو بڑی آسانی ہے، پانی بھی کھلا ڈلا ہے، شاور کی وجہ سے خطرہ بھی نہیں رہتا. بعض لوگ بڑا وہم کرتے ہیں، اتنا وہم نہ کیا کریں، تو آسانی ہے. تو اس میں کیونکہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک ایشو بھی اٹھا تھا، آپ کو پتا ہے نا، آپ کی وفات کے فوراً بعد عبداللہ بن عمر عورتوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ وہ حالت جنابت والا غسل بھی بال کھول کے کریں گی. اما عائشہ تک یہ بات پہنچی تو مسلم شریف میں آتا ہے اما عائشہ ناراض ہوئی. انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر عورتوں کو چوٹیاں منڈوا دینے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں کبھی اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ ہم عام غسل کے لیے بھی چوٹیاں کھولیں، اتنا تردد کریں، پھر بعد میں بال خشک کرنا ایک تردد ہے نا. آج کل تو آپ کے پاس خشک کرنے والے ڈرائر موجود ہیں، پہلے کیا تھا؟ تو پھر الٹا پانی بھی زیادہ چاہیے ہوگا. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ غسل حیض والا غسل ہے جس میں بال کھولنے کا ہے. تو عبداللہ بن عمر پہ وہ ناراض ہوئی. اسی کانٹیکسٹ میں آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جو اکثر شیعہ کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ اما عائشہ نے 2 تابعین کو غسل کر کے دکھایا تھا، تو یہ بڑی بےہودہ روایت ہے بخاری کے اندر. سر آپ ان حالات و واقعات کو سمجھیں، کوئی بےہودگی نہیں ہے اس کے اندر. غسل سامنے کر کے نہیں دکھایا تھا، وہ 2 تابعین ملنے کے لیے آئے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بال اتنے گھنے ہیں، ہم تو یہ 6 لیٹر پانی سے، اس زمانے میں وہ جو کیلکولیشن کر کے 6 لیٹر پانی سے غسل نہیں کر سکتے. تو اما عائشہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بال تم سے زیادہ گھنے تھے، وہ تو اتنے ہی پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے آدھی بالٹی کے ساتھ. تو ان کو یقین نہیں آ رہا. تو اما عائشہ پھر ان کے سامنے آدھی بالٹی لے کے باتھ روم میں گئی اور وہ کہتے ہیں جی ایک موٹا پردہ تھا، اس زمانے میں اٹیچ باتھ پردے کے ساتھ ہی ہوتے تھے. آج بھی ریونڈ اجتماع میں آپ چلے جائیں تو اسی طرح ہوتا ہے، کوئی بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے اندر سے. خام خواہ اس کو میں نے تماشا بنایا ہوا ہے. اور اس پہ کورٹ میں کیسز چلتے ہیں باقاعدہ. ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں نے خود یہ کیسز، یعنی مجھے اس لیے پتا ہے کہ یہ کتنے اس کے اوپر فتوے اور 295C لگانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ شیعہ نے کئی روایت بیان کر دی تھی، سنیوں نے مقدمہ کر دیا، انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین کر دی ہے. تو پھر وہ شیعہ کا جو وکیل تھا وہ بخاری شریف لے کے گیا کہ یہ روایت بیان کر کے انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین نہیں کی، انہوں نے کہا کہ بخاری میں توہین ہوئی ہے، تمہاری بخاری نے توہین کی ہے. تو ہمارے نزدیک تو وہ بھی توہین نہیں ہے. آپ اس کانٹیکسٹ کو سمجھیں. دین، آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کا بچہ مسجد میں پیشاب کرے گا؟ 5-6 سال کا بچہ روک لے گا؟ نہیں کرے گا. لیکن بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں کہ صحابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ مارنے کے لیے اٹھے. آپ فرمایا پیشاب تو اس نے کر دیا، سب تسلی سے کرتا تو رہے. نبی علیہ السلام کے پاس آپ نے فرمایا مسجد پاک جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے، بات ختم. اور وہ اتنا خوش ہوا، وہ بدو تھا، پینڈو نیو مسلم تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ کے اخلاق کتنے اعلیٰ درجے کے ہیں. اور وہ صحابہ کرام سے گلا کر رہا تھا، تم مجھے مارنے آ رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے مجھے بچایا. اگر وہ مارتے ہو سکتا ہے اسلام ہی چھوڑ جاتا. پینڈوؤں کا کو پتا کس ٹائم دماغ، قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ جو عرابی جو ہیں یہ بڑے سخت ہیں دین کی مخالفت میں، پینڈو لوگ. تو نبی علیہ السلام نے یہ سمجھا دیا. پھر آپ نے فرمایا ایک پانی کا ڈھول لاؤ، وہاں پہ بہایا، دیٹس آل، ختم معاملہ. اب ہم کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب نیا نیا دین آ رہا تھا، لوگوں کو نہیں پتا تھا، لوگ لرن کر رہے تھے. اب تو دین ایوالو ہو چکا ہے. تو سیدہ عائشہ کو بھی اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ انہوں نے لوگوں کو وہم نکالنے کے لیے ایسا کیا. گئیں ان کے سامنے غسل نہیں کیا، غسل کر کے واپس آئیں اور وہم نکالا کہ دیکھو کوئی ٹوٹی نہیں اندر لگی ہوئی. ٹوٹیاں کہاں ہوتی تھی؟ اسی بالٹی سے میں نہا کے آئی ہوں. اب تو یقین کرو کہ اتنے پانی سے غسل ہو جاتا ہے. یہ اما عائشہ نہ بھی کرتی تو ٹھیک ہوتا، ضرورت نہیں تھی یہ کرنے کی، لیکن وہ کیا ہے، اس کو اب بگاڑنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ یہ اختلاف کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ کرتی تو بہتر تھا، بالکل ہم بھی کہتے ہیں کہ اتنا نہ وہم نکالنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. لیکن آپ اس دور میں اگر چلے جائیں کہ جہاں عبداللہ بن عمر جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عورت بال کھولے اور پھر آئلی زندگی نبی علیہ السلام کی ٹرانسفر کون کرے گی؟ سیدہ عائشہ ہی کریں گی نا. یہ اس امت کی امام ہے. اس امت پہ اما عائشہ کا احسان ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی گھر کی زندگی روایت کی. آپ حیران ہوں گے کہ اہل بیت کی شان میں بھی جتنی حدیثیں ہیں وہ اما عائشہ روایت کر رہی ہیں، چاہے 5 تن پاک والی حدیث ہو وہ بھی اما عائشہ روایت کر رہی ہیں مسلم شریف میں، حدیث قصہ. ٹھیک ہے. تو سیدہ عائشہ نے ہر وہ بات جو نبی علیہ السلام کے گھر سے تعلق رکھتی، حضرت ختیجہ سے جیلس ہوتی تھی اما عائشہ، لیکن ان کی شان میں ساری حدیثیں بھی انہوں نے بیان کی. منصف مزاج تھی اور وہ یہ مانتی تھی کہ بھئی ختیجہ جیسا کوئی نہیں ہے. پھر میرے وہ رکت اجازت نہیں دے گی میں وہ حدیثیں بیان کروں، میں اسی کو اسی. ٹھیک ہو گیا جی. تو وہ غسل جنابت والا اتارے گی، حیض والا غسل اس کو الگ سے اتارنا ہوگا. البتہ حیض والی رات ہی اگر اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو ایک غسل ہی دونوں کے لیے کفایت کر جائے گا، پھر 2 غسل نہیں کرنے ہوں گے. یہ بھی یاد رکھیے، جمعے کا دن ہو اور اس دن بائی چانس عید بھی آئی ہو اور بائی چانس آپ جنبی بھی ہوں تو آپ کو 3 غسل نہیں کرنے ہوں گے، ایک غسل تینوں کے لیے کفایت کرے. اس طرح ایک عورت جنبی تھی اور اسی دن بائی چانس کے پیریڈز بھی ختم ہو گئے، تو اب وہ صبح اٹھ کے جب ایک غسل کر لے گی نا
تو غسل جنابت بھی ادا اور حیض والا غسل بھی ادا. مجھے لوگ تو کہتے ہیں کہ علم دین آئے نا بندہ مشکل میں پھنس جاتا ہے. سر علم دین آئے تو شریعت بہت آسان ہو جاتی ہے. وہ اس لیے کہ سب کانٹیننٹ میں جو شریعت آپ کو بتائی گئی ہے وہ اتنی اوکھی کر کے بتائی گئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ چیزیں ہے ہی نہیں تھی. ہم نے یقین کرے اسلامی بہنوں کو یہ بات بتائی ہے نا کہ آپ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہو, آپ تردد میں پڑھتی ہو, آپ نمازیں روزانہ جمع کرو, تو لوگوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں کہ یار 3 ٹائم ہی وضو کرنا ہے نا, فجر کا کیا, زور اثر کٹھی پڑی, مغربی عشاء جس ٹائم ملے پڑھ لے. پہلے تو بیچاروں کو ٹینشن ہوتی تھی یار نماز قضا ہو جائے گی, او جناب وہ زور کا وقت نکل رہا ہے. انہوں نے بتایا زور کا وقت 12 بجے سے لے کے مغرب تک موجود ہے, جس ٹائم مرضی ٹائم ملے پیچ ملے میں پڑھ لوں. اور مغرب عشاء کا ٹائم غروب آفتاب سے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کسی وقت پڑھ. ایک بندے نے اعتراض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عبادت کرنے سے پاک ہے, تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ وہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں, تو پھر یہ عبادت اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے؟ ٹیکنیکل سوال ہے, بالکل صحیح ہے. میرا اس کے اوپر آلریڈی کلپ چڑھا ہوا ہے. کیا درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے؟ ایک مکتب فکر کہتا ہے درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے. ہاں جی, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے مولویوں نے جو درود سکھایا وہ پڑھا کریں. درود ابراہیمی تو بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے. تو لیکن میں تو نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علم و کتابی. تو یہ جو آپ سن لیں, یہ بات بالکل ٹھیک لکھی ہے کہ درود شریف عبادت ہے, کیونکہ درود دعا ہے. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. درود شریف نبی علیہ السلام کے حق میں دعا ہے, اے اللہ اپنی رحمت اور سلامتی نبی علیہ السلام کے اوپر بھیج. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ وہ کنجوس ہے شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زید ابن خارجہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا درود کو اپنی دعاؤں میں لازم کر لو اور مجھ پہ پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو درود شریف اللہ ہی کی عبادت ہے, اس لیے کہ اللہ سے آپ دعا مانگ رہے ہیں. اچھا, اب اللہ جب دعا کر رہا ہے تو اللہ کسی سے دعا مانگے گا؟ کسی سے بھی نہیں. میں تو اللہ سے کہتا ہوں اللہم صلی علی محمد, اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رحمت کا نزول فرما. تو میں کس سے کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے. اللہ کس سے کہے گا؟ اپنے آپ سے ہی نا. اپنے آپ سے کہے گا نہیں, وہ بھیج دے گا. تو اللہ کا درود پڑھنا یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے نبی پر اتنی رحمت کی, میں نے اپنے نبی کے اتنے درجات بلند کر دیے. اللہ یہ کر دیتا ہے, یہ ہے اللہ کا درود. فرشتے اور ہم صرف دعائیں کرتے ہیں یا جنات دعائیں کرتے ہیں, اللہ وہ دعائیں ڈائریکٹ پوری کر رہا ہوتا ہے. یہ جو آیت ہے آیت درود, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56. اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے 3370 اور 4797, صحیح مسلم میں 908 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا. اور بخاری میں 3370 جو طریق ہے, یہ والا طریق, اس میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا ہم نے آپ پر سلام تو سیکھ لیا, السلام علیکہ ایھا النبی, ہمیں درود بھی سکھائے کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ پڑھیں, جس سے میں نے کہا تھا کہ اہل بیت پر یہ درود ہے. آل محمد سے مراد اہل بیت ہے. صحیح بخاری 3370, جس میں کلپ بھی پچھلی دفعہ آیا, کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی, تو اس میں نے کلیریفیکیشن دی تھی. تو یہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آنورڈ, یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا. آیت درود جو ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56, اس کے کانٹیکسٹ میں اسلام کی جو پہلی تفسیر ہے وہ تفسیر ابن جریر طبری کی ہے. حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں چھاپا مارا ہے اس کا. ابن کثیر تو 774 ہجری میں فوت ہوئے نا, یہ 310 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. یہ پہلے 300 سال میں آتے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کی وفات 11 ہجری میں ہوئی. ابن جریر طبری, اسلام کی پہلی تفسیر, انہوں نے آیت درود کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ یہ جو آیا کہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے, اس سے مراد کیا؟ انہوں نے کہا ورڈ بائی ورڈ ان کے الفاظ ہیں, مجھے یاد ہے کہ اللہ تعالی کے فرشتے اور ایمان والے نبی علیہ السلام کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت فرماتا ہے. یہ اللہ کا درود ہے, اور فرشتوں نے اور انسانوں کا درود کیا ہے؟ دعا کرنا. اور اللہ کا درود کیا ہے؟ اس دعا کو پورا کر دینا.
اب بعض لوگ کہتے ہیں درود ابراہیمی ناقص ہے، اس میں میرا کلپ ہے، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، کیا درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے؟ درود ابراہیمی ناقص نہیں ہے، رحمت اور سلامتی ایک ہی چیز کے انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ خوش و خرم ایک جیسے الفاظ ہے، روٹی بوٹی ایک جیسے الفاظ ہے۔ پنجابی میں روٹی چھوٹی بول دیتے ہیں، اردو میں روٹی بوٹی، اے بوٹی پنجابی والا نہیں، اے اردو والا بوٹی۔ اس طریقے سے رحمت و سلامتی انٹرچینجبل ورڈ ہے، ورنہ تو نبی علیہ السلام کیا یہ ناقص چیز نعوذ باللہ سکھا رہے ہیں؟ آپ کی مسلم شریف میں حدیث ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پڑتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس میں سلام کے الفاظ ہی نہیں ہے۔ اور میں نے دعویٰ کیا ہے کہ 99% احادیث درود شریف کے فضائل میں سلام کا ذکر ہی نہیں، صرف درود کا ذکر ہے، اس لیے کہ درود اور سلام انٹرچینجبل ورڈ ہے۔ ہاں سن نسائی میں ہے، جو ایک بار درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے اس کے لیے، اور اس پہ 10 دفعہ اللہ تعالیٰ رحمت بھی نازل فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 10 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ 4 چیزیں، 10 رحمتیں اس پہ آتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں اور 10 درجات، یہ سن نسائی میں ہے۔ اس میں درود کے الفاظ ہیں، سلام کے نہیں ہے۔ ہاں ایک حدیث میں ہے جو ایک بار درود پڑھے اللہ 10 درود بھیجے گا، جو ایک بار سلامتی بھیجے اللہ تعالیٰ 10 سلامتی بھیجے گا۔ تو درود دعائے رحمت ہے، رحمت سلامتی ہے، سلامتی رحمت ہے۔ تو اس کو مطلب یہ کہنا کہ درود ابراہیمی ناقص ہے، اس میں سلام نہیں ہے، قرآن میں سلام کا حکم ہے، میرے بھائی جو قرآن میں سلام کا حکم ہے وہ سلام ہمیں سکھا بھی دیا گیا، وہ ہر نماز میں مسلمان پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، بخاری مسلم کھول کے دیکھیں کہ یہ سلام ہے وہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے؟ رحمت بھیجنا۔